التماس دعا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الذی ہدانا لہذا وما قلنا تدیا لولا اللہ ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية الإكرام وسيد الإسلام وفي الوجود أنجم المقام النمور نقطة الدار الوجود خاتم والسبق والفاتح المدخلق المولد الحق بالحق بالقاسم محمد اللهم صل على والبيت والطيب الطاهر المعصوم المنتجبين المظلمين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد لعنة الله على تائبين واجمعين وغاصبين وحقوقهن ومنكر والآيات والي وفضائل ومصائب أجمعين أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ ما صابرین درود مل کے مواد بلند پڑھ لو جی تجھے دکھانا علی بادشاہ سے اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد ماتم داری ماتم حسین شیر ممالن حیدر کرا کربلا نواز سن 1440 ہجری عطا خانہ شبیر ماتم داری حق فاطمہ ماں برگاہ خدا وند عالم اور سب کو زمانے میں رکھے یہ جو حجت خدا کی زیارت ہے وہ سب کو حجت خدا کی زیارت نصیب فرمائے خالی کے کھنات علی اکبر کی جوانی کے ساتھ سب کو زمانے میں رکھے 1447 ہجری عطا خانہ شبیر شہادت بی بی فاطمہ زہرا کے نام سے منصب ہے خدا کہہ رہا ہے میں نے خلق کیا اور خدا کہہ رہا ہے میں انہیں پسند کرتا ہوں جو صبر کرنے والے ہوں اور صبر کرنے والوں کا میں ساتھ دیتا ہوں اللہ نے بھی پھر یہ سوچ لیا دین میں ادھر ہی رکھوں گا جو صبر کرنے والے ہوں گے وہاں دین نہیں رکھوں گا جہاں صبر نہ ہو پتہ چلا جہاں صبر ہو دین وہی ہوتا ہے جہاں صبر نہ ہو دین وہاں نہیں ہوتا پھر 4 منٹ کی گزارش پھر آگے مل جانا جہاں صبر ہو دین ہوئی جہاں صبر نہ ہو دین نہیں پتہ چلا دین سے ہٹ کر دین ولی کیونکہ خدا بھی یہی کہہ رہا ہے صبر کرو تو میں پسند کروں گا صبر کرو تو خدا تمہارے ساتھ ان اللہ مع صابرین اور صبر کرنے والوں کو خدا پسند کرتا ہے اور ساتھ بھی اسی کے جو صبر نہیں کرتے ان کو انکار ہے پتہ چلا جو صبر سے ہٹ جائے وہ منافق کیونکہ صبر کرنے والے بنو گے تو پتہ چلے گا یہی میں نے کل ایک امام بارگاہ میں کہا تھا کہ صبر کرو گے تو پتہ چلے گا جہاں دین ہو اور صبر جہاں صبر نہ ہو مول کیونکہ جتنا صبر کرو گے اتنا صبر کرو گے تو پتہ چلے گا گفتگو ادا اس لیے تو اللہ نے عزیر کو چنا کہ صبر کرنا کیونکہ صبر پر بھی غالب تھا جو صبر سے ہٹ جائے وہ غالب نہیں ہوتا صبر کرنے والوں کو خدا کہہ رہے ہیں پسند کرتا ہوں میں صبر درود پڑھی اللہ صلی اللہ کہہ رہے ہیں میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں ہر کسی کو نہیں پتہ چلا جب صبر نہ ہو خدا پتہ ہے ان اللہ مع صابرین صبر کرو تاکہ خدا تمہارا ساتھ دے پوچھنا یہ چاہتا ہوں اللہ دین وہاں رکھ دیتا جن میں صبر نام کی چیز نہ تھی جن میں صبر نام کی شے نہ تھی صبر کرتے تو دین میدان میں ٹک جاتے رک جاتے اسی پہ ایک شاعر نے کہا تھا ایک بات یارو مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی جو میدان میں رک جائے وہ قرار کہلاتا ہے جو میدان سے بھاگ جائے وہ فرار کہلاتا ہے یارو مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی
جو میدان میں رک جائے وہ قرار کہلاتا ہے، جو میدان سے بھاگ جائے وہ فرار کہلاتا ہے۔ خدا بھی یہی کہہ رہے ان اللہ مع صابرین، تم صبر کرو تو پتا چلے جہاں خیبر میں نہ رک سکے وہ صبر کریں گے کیا؟ پتا چلا ہر کسی کے پاس کی بات نہیں، جو صبر کرے اسی کے ساتھ خدا ہوتا ہے، اور جو صبر نہ کرے اس کا خدا ساتھ نہیں دیتا۔ تو پھر یہ مان لو جو صبر کرنے والا ہوگا خدا اس کا ساتھ دے گا، جو صبر نہیں کرے گا خدا اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ اس لیے تو خدا نے قرآن میں اتار دی سورہ بقرہ ان اللہ مع صابرین، میں تم صبر کرو کہ میں تمہارا ساتھ دوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور خدا صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے تو حسین 9 لاکھ میں اکیلا سجدے کر کے تیروں پہ تیر کھا رہا ہے، نیزوں پہ نیزے کھا رہا ہے، پتھروں پہ پتھر کھا رہا ہے، اور یہ ثابت کر رہا ہے اتنی شیطانی طاقتوں میں بھی اتنی شیطانی طاقتوں میں بھی خدا کو سجدہ کر کے بتا رہا ہے ان اللہ مع صابرین، اور ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ پتا چلا جو صبر کرے وہی دین کو وارث ہوگا، جو نہ صبر کرے وہ دین کا وارث نہیں، منافق بن سکتا ہے، وہ دین کا وارث نہیں، منافق بن سکتا ہے۔ بس ختم بات۔ ایک اور شعر سن لیجیے، اقبال نے کہا تھا، اس لیے تو اقبال نے ایک شعر میں نے کل کے مجلس میں پڑھا تھا، اس کے بعد میں مصائب پہ جاتا ہوں۔ اقبال کہتا ہے افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ، تم جو چاہو تو کر گزرو۔ آگے عسکری کا شعر ہے، وہ کہہ رہے تم جو چاہو تو کر گزرو، بس شرط یہ ہے پہلے خدا راضی ہو۔ محسن ان دونوں کے شعروں کو پلٹ کر بدل دیا، اور بدل کر کہا یہ ہو نہیں سکتا اقبال اور عسکری کا خدا راضی ہو، بس محسن شرط یہ ہے پہلے بطول راضی ہو، بس محسن شرط ہی ہے پہلے بطول راضی ہو۔ پتا چلا جہاں اللہ راضی کرنے والے ہو پہلے بطول سے تو پوچھ لو وہ راضی ہے، اگر بطول راضی ہوگی تو خدا راضی ہوگا، جب بطول ہی راضی نہیں تو خدا کس طرح راضی ہو؟ خدا کس طرح راضی ہو؟ لوگوں کو کیا بتائیں؟ جو یہ امت نبی کی بیٹی کا حیا نہ کر سکی، یہ امت کس طرح لوگوں کی بیٹیوں کا حیا کرے؟ یہ امت کس طرح لوگوں کی بیٹیوں کا حیا کرے؟ حیا کرو کہ پتہ چلے۔ خدا کہہ رہا ہے اے حبیب، ہم نے حسن ترزیدی صاحب کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں آل محمد کو جو اللہ نے دیے وہ فضائل تھے، جو امت نے دیے وہ مصائب تھے۔ کسی کی چوکھٹ پہ ستارہ نازل ہوا، کسی کی چوکھٹ پہ فرشتے اترے، تو پھر یہ مان لو جہاں فرشتے اترے تھے، جہاں چوکھٹ پہ ستارہ نازل ہوا، اسی کے در کو جلایا گیا، اسی کے در کو جلایا گیا، اسی کے در کو جلایا گیا۔ 4 گھنٹے خالی دربار میں کھڑی رہی، 4 گھنٹے بعد بغیرت آتا ہے، بغیرت پوچھتا ہے کیوں آئی ہے؟ محمد کی بیٹی کہتی ہے حق لینے، سلمان کو کہے حق لے۔ آگے تخت پہ بیٹھا حاکم کہتا کون سا حق؟ کوئی نبیوں کا وارث نہیں ہوتا، کوئی نبیوں کا حق نہیں ہوتا۔ اسی پہ تو قرآن آیت اتاری تھی، ان میں تمہارا کوئی حق نہیں جن میں اللہ کے نبیوں کو شدی پشت سے ملا، ان میں نہ اسحاق کا حق ہے نہ کسی اور کا حق، صرف اسی کا ہے جس کا ہے، نہ اسحاق کا نہ غلام، مطلب حق صرف نسل در نسل۔ خدا کہہ رہا ہے ان اللہ، اور سنبھالو، پتہ چلا جب دین ہو وہ وارث ہو، نہ دین نہ ہو۔ 4 گھنٹے کھڑی رہی، 4 گھنٹے بعد حاکم پوچھتا دربار کیوں آئی ہے؟ محمد کی بیٹی رو کے کہتی ہے حق لے۔ حاکم کہتا ہے حق بنتا نہیں، محمد کی بیٹی حاکم کہتا ہے حق بنتا نہیں، کوئی ثبوت ہے تو دے۔ محمد کی بیٹی کہتی ہے یہ تحریر ہے جو محمد لکھ کے دے کے گیا تھا۔ اب چچا سلمان کی طرف دیکھے، چچا سلمان یہ لے تحریر، اب سلمان نے حاکم کو دی، حق کے لیے تحریر پڑھی، 1400 بدماشوں نے کرسیوں پہ بیٹھ کے تحریر پڑھی، جیسے تحریر کا پڑھنا تھا ہر کسی نے تحریر کا پڑھ کر دیکھا، کسی نے پہلے نے تحریر پڑھی، پھر دوسرے نے تحریر پڑھی، پھر چوتھے نے، 1400 بدماش تحریر پڑھنے کے بعد کہا ایک حاکم کے ساتھ بیٹھا ہوا
اس نے حاکم سے تحریر کھینچی. حاکم سے تحریر کھینچنے کے بعد حاکم سے تحریر کھینچ کے تحریر کو پھاڑنا شروع کیا. معاف کرنا، خالی تحریر پھاڑی نہیں، پہلے تحریر پہ تھوپتا رہا ہے، اپنے نجسوں سے تحریر کو تھوپتا رہا، ٹکڑے پھینک دیے. اتنے میں جیسے تحریر پھینکی، 4 گھنٹے کھڑے ہونے کے بعد حاکم نے جو حال کیا، تحریر پھینکی، ایک ٹکڑا حسن نے چنا، ایک ٹکڑا حسین نے، ایک ٹکڑا فاطمہ نے. اب جب دربار سے گھر واپس کھالی گئی نا، عزاداروں بادشاہ تھے، جب دربار آئی واپس گئی تو سفید ہو گئے. دربار آئی تو کمر سیدھی تھی، واپس گئی تو جھک گئی. دربار آئی تو عزاداران حسین میرے لیے معاف کرنا، دربار آئی تو اپنے آسرے تھی. دربار آئی تو اپنے آسرے پہ، واپس گئی تو حسنین کے آسرے پہ. اب جیسے ہی عزاداران حسین بن علی محمد کی بیٹی دربار سے گھر آئی نا، اب دربار سے گھر گئی تو مسلح پہ جا کے بیٹھ کے بی بی زینب رو کے کہتی ہے، اماں یا نہ بیٹھ، یہ میری ماں کی جگہ. فاطمہ رو کے کہتی ہے، زینب تو ایسا نہ کر، پہچان تو صحیح میں تیری ماں فاطمہ ہوں. بی بی زینب رو کے کہتی ہے، اماں یہ کیا ہوا، اتنی کم عمر میں بال سفید. فاطمہ رو کے کہتی، زینب یہ سوال تجھے زیب نہیں دیتا. کہا اماں کیوں؟ کہا اگر یہ کوئی اور پوچھے تو پتہ چلتا ہے. کہا بی بی زینب اماں بتایا تو. کہا بی بی زینب کا بیٹی ایک بات بتاؤ، ام کلثوم اور زینب کو بتاتے ہو فاطمہ یہ رو پڑی. کہا حسن کے سامنے امت نے مجھے تماچا مارا، حسن کے سامنے امت نے مجھے تماچا مارا ہے. اتنا کہہ رہا تھا، حسن کے سامنے امت نے مجھے تماچا مارا ہے. عزاداروں کوفے کے مدینے کی زمین میں زلزلہ آنے پڑ گیا، مدینے کی زمین میں زلزلہ کا آنا شروع ہونا تھا. کربلا حسن کے سامنے مجھے تماچا مارا گیا. کہا ماں حسن کے سامنے ایک ادھر سے ہجوم کا اکٹھا ہونا تھا. جیسے ہجوم اکٹھا ہوا نا، ہجوم جیسے اکٹھا ہو کے واپس آیا. اب ہجوم اکٹھا، کسی نے لکڑی اکٹھی کی، کسی نے نیزے اٹھائے، کسی نے تلوار اٹھائے، لکڑیوں کو اکٹھا کر کے ایک بلو نے لکڑی جلانا شروع کی. دروازے پہ لکڑیوں کا جلنا تھا. اب دروازے یقین کرے دروازہ کے دروازے میں ہوتے لوہے کی میکے، دروازے ہوتے لکڑی کے لوہے کا جڑا ہوا. اب دروازے کا جلنا شروع تھا، لوہے کا جلنا کے لوہے کی میکوں کو چھلنا تھا. لوہے کی میکے نہیں، اکیلی فاطمہ دروازے کو رو کے کھڑی تھی. 7,000 بدماش دروازے کو دھکا لگاتے تھے. جیسے ہی 7,000 بدماش دروازے کو دھکا لگاتے، اب جیسے ہی 7,000 بدماش دروازے کو دھکا لگاتے، وہ لوہے کی میکوں کو چھلنا تھا. اور فاطمہ کے چہرے پہ جیسے فاطمہ دروازے کے نیچے امت کو اوپر سے گزرنا تھا. اب فاطمہ کو ہوش آیا، کل حرام سارے نامی نے پھر تالوں میں تازیانہ مارا. پھر بھی اور جیسے فاطمہ اٹھی جو کے کہتے فضا علی کہاں ہے؟ فضا رو کے کہتے ہیں کبھی بھی علی کو مدینے کے لوگ گلی ہاتھ رسیوں میں رسیاں ڈال کے لے گئے. کہا فضا صندوق لا. کہا بی بی کون سا صندوق؟ کہا وہ جو اب بی بی نے صندوق دی، جیسے بی بی فضا صندوق لے کے. کہا بی بی کیا کرنے لگے؟ بی بی فضا نے، فاطمہ زہرا نے صندوق اٹھایا، صندوق کو کھولا، محمد کی ابا کو دیکھا، محمد کے ابا کو دیکھا، ابا کو اتارا، محمد کے ابا کو پہنا، محمد کے مامے کو پہنا، محمد کے جوتے تھے. جیسے محمد کی طرح تیار ہوئی، محمد کی طرح تیار ہو کفر رسول پہ کمان کا لانا معاف کیجیے گا. کہ بابا سب سے پہلے معاف کیجیے گا، انہوں نے آپ کی تقریر پھاڑی، میں چپ رہی، انہوں نے آپ کا حق نہیں دیا، میرا حق بنتا تھا، میں چپ رہی. کہ بابا انہوں نے میرا دروازہ جلایا، میں چپ رہی، ابھی تو آپ کا کفن بھی پرانا نہ ہوا زمین میں اور انہوں نے میرے دروازے کو جلایا. پر بابا میں برداشت نہیں کروں گا. علی کو رسیاں ڈال کے لے گئے. اب ادھر سے دعا کا لحاظ اٹھا، ادھر سے اللہ کی آواز آئی، یا علی سے روک لے دین محمد کی میں. علی نے سلمان کو بھیجا، سلمان آئے، کبھی بھی فتوا نہ کرنا. علی کہا دین محمد کی محنت بری ہے.